السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی حکمران جماعت کے مشتعل ارکان نے جمعے کے روز سندھ ہاؤس میں ان 2 درجن مخالف قانون سازوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دھاوا بول دیا، جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر انتظام چلنے والی سہولت میں رکھا گیا تھا۔ فوٹیج میں خان کی پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں کارکنوں کو سندھ ہاؤس میں گھستے ہوئے اور منحرف قانون سازوں کے گروپوں کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے تقریباً 2 درجن ناراض قانون سازوں نے کھل کر دھمکی دی ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد پر خان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 100 کے قریب قانون ساز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 مارچ کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے سامنے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ خان کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت ملک میں معاشی بحران اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی ذمہ دار ہے۔ ویڈیو کی ڈسکشن چلتی رہے گی۔ ویورز، اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اس اقدام کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو بلائے جانے کا امکان ہے اور ووٹنگ 28 مارچ کو ہونے کا امکان ہے۔ مشترکہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد حکومت میں شامل بعض شراکت داروں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن خان کے لیے اصل دھچکا جمعرات کو اس وقت آیا جب یہ بات سامنے آئی کہ ان کی اپنی پارٹی کے تقریباً 24 قانون ساز ان کی حکومت گرانے کی کوشش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قانون سازوں میں ایک راجہ ریاض ہیں، جنہوں نے بتایا کہ خان مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ ایک اور رکن اسمبلی نور عالم خان نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ان کی متعدد شکایت کا ازالہ نہیں کیا گیا۔ ریاض نے کہا، ہم 2 درجن سے زائد اراکین کا حصہ ہیں اور جو حکومتی پالیسی سے خوش نہیں ہیں، جبکہ نور عالم خان نے کہا کہ میں نے اپنے حلقے میں گیس کی قلت کا مسئلہ کئی بار اٹھایا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ناراض قانون ساز اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں، جو سندھ حکومت کی ملکیت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر انتظام ہے۔ سندھ حکومت کے صوبائی وزیر اور ترجمان سعید غنی نے کہا کہ قانون سازوں کو خدشہ ہے کہ حکومت انہیں اغوا کر لے گی۔ قانون سازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ اندر تعینات سندھ پولیس اس وقت تک گھسنے والوں کو روکنے میں کامیاب رہی جب تک اسلام آباد پولیس کے اہلکار صورتحال قابو پانے کے لیے موقع پر نہ پہنچے۔ کم از کم 1 درجن مشتعل افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں 2 حکمران قانون سازوں کی شناخت عطا اللہ اور فہیم خان کے نام سے ہوئی، جنہوں نے مبینہ طور پر کارکنوں کو عمارت پر حملہ کرنے اور اس کے گیٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکسایا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ میں نے اسلام آباد میں انسپکٹر جنرل پولیس سے بات کی ہے اور انہیں حالات پر قابو پانے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سندھ حکومت پر ٹرن کوٹ رکھنے کا الزام لگایا، جو ان کے بقول تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے اشتعال انگیزی تھی۔ انہوں نے کہا، سندھ ہاؤس ایک حساس علاقے میں ہے جہاں چیف جسٹس کا گھر ہے، وزراء کی کالونی اور اہم رہائش گاہیں واقع ہیں۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے کہا کہ ٹرن کوٹس کو کسی اور جگہ منتقل کریں، بصورت دیگر ایسے واقعات دوبارہ رونما ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، ہم سب کو سندھ ہاؤس آنے سے نہیں روک سکتے۔ خان کی تحریک انصاف کے 342 کے ایوان میں 155 ارکان ہیں اور حکومت میں رہنے کے لیے ان کی طرف سے کم از کم 172 قانون سازوں کی ضرورت ہے۔ انہیں 23 ارکان کی حمایت حاصل تھی، جن کا تعلق کم از کم 6 سیاسی جماعتوں سے تھا جو مخلوط شراکت دار کے طور پر حکومت کا حصہ تھے۔ مرکزی حکومت نے سندھ حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو زبردستی رشوت کی پیشکش کر کے ان کی وفاداریاں منانے کے لیے اغوا کر رہی ہے، لیکن راجہ ریاض نے بتایا کہ قانون ساز سندھ ہاؤس میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں اور اگر وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کرائی جائے کہ انہیں ان کے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے دیا جائے گا تو وہ باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم خان نے جمعرات کو اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور وزراء سے اس ناخوشگوار صورتحال میں مشاورت کی، جہاں وزیر داخلہ شیخ رشید نے ان پر زور دیا کہ وہ سندھ میں گورنر راج نافذ کرے اور اس کی حکومت کو ہٹا دیں کیونکہ وہ قومی اسمبلی کے اراکین کو خریدنے میں ملوث تھی۔ اس خبر کو سننے کے بعد مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان ایک سیکریٹ ملاقات ہوئی، جس میں یہ طے پایا کہ ان تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو یہاں سے جلد از جلد نکالا جائے۔ عمران خان اپنی قانونی ٹیم سے بھی مشورہ کر رہے تھے کہ فلور کراسنگ قوانین کے تحت منحرف افراد کو کیسے نااہل قرار دیا جائے، لیکن ایک قانون ساز کی جانب سے پارٹی رہنما کے واضح ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے بعد اس قانون کو لاگو کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پر خان کی گرفت کمزور ہونے پر انہوں نے 27 مارچ کو دارالحکومت کے قلب میں ایک بڑی ریلی کی کال دے کر
اپنی حمایت کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد 10 لاکھ کارکنوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اپوزیشن نے جوابی کارروائی کی جب اپوزیشن نے اپنے کارکنوں کو 25 مارچ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کو کہا تاکہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پر قبضہ کر لیں، جہاں خان ایک جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے سیاسی ڈرامہ سامنے آ رہا ہے، پاکستانی فوج بظاہر اسے ایک طرف سے دیکھ رہی ہے اور بہت سے ماہرین اس کی حتمی اقدام کے بارے میں حیران ہیں۔ فوج کے ترجمان نے گزشتہ ہفتے میڈیا کو بتایا کہ فوج غیر جانبدار ہے، لیکن وزیر اعظم خان نے خیبر پختونخوا میں ایک ریلی سے خطاب کرنے کے چند دن بعد کہا کہ انسانوں کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ صرف جانور غیر جانبدار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے ایک گہری مصیبت سے تعبیر کیا جس میں خان 3.5 سال کے اقتدار کے بعد اترے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا ایک گروپ احتجاج کے دوران مین گیٹ توڑ کر سندھ ہاؤس کے احاطے میں داخل ہوا۔ مین گیٹ پر احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اچانک عمارت پر دھاوا بول دیا اور عمارت میں داخل ہونے کے بعد مین گیٹ کو توڑ دیا، جبکہ اپوزیشن اور ٹرن کوڈ کے خلاف نعرے بازی کی۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ پی ٹی آئی کے مظاہرین کے ساتھ آنے والے 2 اراکین قومی اسمبلی ایم این ایز کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد پولیس کی کارروائی کے بعد امن و امان کی صورتحال قابو میں آئی، جنہوں نے مظاہرین سے احاطے کو خالی کرا لیا۔ سندھ ہاؤس واقعے پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ کارکنوں کو سندھ ہاؤس کا گیٹ نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کے دونوں گرفتار کارکنوں کو تھانے سے باہر لے گئے۔ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں، ہم مطالبہ ماننے نہیں دیں گے، اس بار عوام غیر جانبدار نہیں رہیں گے، قانون ہاتھ میں نہ لیں، پرامن احتجاج ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، خرید و فروخت نہیں ہونے دیں گے، ہماری فوج ہمارے سر کا تاج ہے، پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کی طرح کسی ادارے کو برا نہیں بولے گی۔ پاکستان کے دفاع کے لیے فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں، اور میڈیا کے سامنے بیان دیا کہ راجہ ریاض کو لاکھوں ووٹ عمران خان کی وجہ سے ملے، فوج کو ہر معاملے میں نہ گھسیٹا جائے، ہم اس وقت حکومت میں ہیں اور ہمیں ہر معاملے میں قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ شہباز گل نے کہا کہ کسی بھی جماعت کے کارکنوں پر دہشت گردی کا مقدمہ کرنا بری بات ہے، اگر کوئی کارکن گملہ توڑ دے تو دہشت گردی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، ہم ان سے زیادہ رقم خرچ کر سکتے ہیں، یہ لوگ سندھ حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، ہم کوئی غیر قانونی غیر پارلیمانی کام نہیں کریں گے، ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فیک کے رضاکار بھی پی ٹی آئی کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے سندھ ہاؤس پہنچ گئے۔ جے یو آئی ایف کے ترجمان اسلم غوری نے کہا تھا کہ جہاں لاقانونیت ہوگی وہاں ہمارے رضاکار موجود ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا گنڈے گروپوں کو داخل کیا جا رہا ہے۔ غوری نے کہا کہ پی ٹی آئی کی گنڈا گردی سے ہر حال میں نپٹا جائے گا۔ انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد کے کارکنوں کو فوری طور پر اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر کسی کارکن کو نقصان پہنچا تو ذمہ داری حکومت پر عائد ہو۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اپنے ہی ایم این ایز پر شک کرنا حکومت کی بدقسمتی ہے۔ بلاول نے کہا پی ٹی آئی کے منحرف اراکین گزشتہ 3 سالوں سے حکومت کی نااہلی کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے اور اب وزیر اعظم اور ان کے وزراء ان ایم این ایز کو اپنا جمہوری حق استعمال کرنے سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے ایم این ایز پر دباؤ ڈالنے کی بجائے پی ٹی آئی کی قیادت والی حکومت یا تو اپنے 172 ارکان کو عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے مکمل کرے یا پھر عہدے سے استعفیٰ دے دے۔ انہوں نے کہا ہمیں جلد از جلد انتخابات کا انعقاد کرنا چاہیے، ہمارا مقصد حکومت کا تختہ الٹنا نہیں، ہم کسی قسم کا غیر جمہوری طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔